میں گوہار لگائیں گے، آقا رب حبلی امتی کی صدا دیں گے، رب کا دریائے کرم ایسا جوش میں آئے گا کہ نبی کی ایک ایک صدا پر 100-200 نہیں، 1000-2000 نہیں، بلکہ 70-70 ہزار گنہگار کو جہنم سے آزادی کی ضمانت مل جائے گی۔ عزیزان گرامی، اس لیے کہا گیا ہے روز قیامت جن کے صدقے بگڑی بنے گی اے مومن، ان کی آمد ہے خوشیاں مناؤ، آیا ربیع الاول ہے۔ حضرات، دنیا کہتی ہے نبی کی آمد کی تاریخ 12 ربیع الاول ہے، تو نبی کی وفات کی تاریخ بھی 12 ربیع الاول ہے۔ یہ سنی مسلمان اپنے آقا کی آمد کا جشن تو مناتے ہیں، اپنے آقا کی آمد پر خوشیاں تو مناتے ہیں، لیکن غم کیوں نہیں مناتے؟ میں سیدھے سیدھے یہ کہنا چاہوں گا، غم وہ منائے جس کا نبی مردہ ہو۔ الحمدللہ ہم سنیوں کا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، وہ صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ عاشقوں کا امام شہر بریلی سے بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اپنے آقا کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں، غم نہیں مناتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا کی بارگاہ ہے، صحابہ کی انجمن لگی ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے پیارے صحابیوں، حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میرے پیارے صحابیوں، میرا تم میں زندہ رہنا بھی تمہارے لیے خیر ہے، تمہارے لیے بہتری ہے، اور میرا انتقال کر جانا، میرا پردہ کر جانا، یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے، یہ بھی تمہارے لیے بہتری ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، آپ ہم میں موجود ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کا رہنا ہمارے لیے اچھا ہے، آپ کا رہنا ہمارے لیے خیر ہے۔ آقا آپ ہم میں موجود ہیں تو آپ کی بارگاہ میں جبرائیل کی آمد ہوتی ہے، آقا آپ ہم میں موجود ہیں تو آپ پر وحی الہی کا نزول ہوتا ہے، آقا آپ ہم میں موجود ہیں تو آپ کے ارشادات عالیہ کو سننے کا موقع ملتا ہے، آقا آپ ہم میں موجود ہیں تو آپ کی تقریریں واعظ و نصیحت سننے کا موقع ملتا ہے، آقا آپ ہم میں موجود ہیں تو آپ کے رخ بطحا کا دیدار کرنا نصیب ہوتا ہے، آقا آپ ہم میں موجود ہیں تو آپ کے زلف والغیل کی دیکھا ہمیں دیدار نصیب ہوتا ہے۔ آقا یہ تو سمجھ میں آتا ہے آپ ہم میں موجود ہیں، آپ کا موجود رہنا ہم سب کے لیے خیر ہے، لیکن آپ پردہ کر جائیں، آپ دنیا سے انتقال کر جائیں تو پھر ہم سب کے لیے خیر کیسے ہے؟ ایسے عالم میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے پیارے صحابیوں، جب میں دنیا سے انتقال کر جاؤں گا، جب میں اپنی قبر میں پہنچ جاؤں گا تو مجھے میری قبر میں میری امت کے اعمال وہاں پیش کیے جائیں گے، میری امت کے اعمال وہاں پر پیش کیے جائیں گے، بس تم میں سے جس کا عمل اچھا ہوگا اس کے اچھے عمل کو دیکھ کر میں خوش ہو جاؤں گا، اس کا شکر ادا، اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور اگر کسی کے اعمال خراب ہوں گے، میری امت کے کسی فرد کا عمل اگر خراب ہوگا، اس کا خراب عمل جب مجھ تک پیش کیا جائے گا تو میں اپنی اس امت کے لیے رب کی بارگاہ میں اس کے گناہوں کے معافی کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں گا، مغفرت کی دعا کر رہا ہوں گا۔ حضرات، وہ نبی جو اپنے قبر میں جانے کے بعد بھی ہم گنہگار امت کو یاد کرے، اس رسول کی آمد کا ہم جشن منائے تو کیا کریں، اس رسول کی آمد کا ہم ذکر جمیل نہ کرے تو کیا کریں؟ حضرات، اپنے نبی پر ناز کرو، اپنے نصیبے پر ناز کرو۔ اللہ نے آپ کو اس رسول ہاشمی کی امت پہ پیدا فرمایا ہے، یوں تو نسل انسانی کی رہبری و ہدایت کے لیے میرے پروردگار نے 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش پیغمبران اعظام و رسولان اعظام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ نے ہر نبی کو کمال عطا فرمایا، اللہ نے ہر نبی کو خوبی عطا فرمائی، لیکن قسم خدا کی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ نے ہر نبی کو جتنا کمال عطا فرمایا تھا، ان تمام کمالات کا جامع بنا کر اللہ نے تمہارے نبی کو پیدا فرمایا ہے، ان تمام خوبیوں کا جامع بنا کر اللہ نے تمہارے
हमारे पैगंबर को पैदा फरमाया है। जभी तो आशिकों का इमाम कहता है सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी। अरे खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तुम्हारा नबी किस कदर शान वाला है, तुम्हारे नबी का मकाम क्या है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती आबिद हुसैन साहब ने मेरे आका की वलादत का जिक्र जमील करते हुए हज़रत अब्बास की वो रिवायत पेश की थी, जिसमें हज़रत अब्बास ने आकर पूछा था या रसूल अल्लाह, जब आप बचपने के आलम में थे, आपके पैदाइश का गालिबन 40 दिन का अरसा गुजरा था, अभी आप 40 दिन के थे, आप झूले में थे, उस वक्त हमने कुछ अजायबात आपके देखे थे या रसूल अल्लाह। आप झूले में थे, आपकी उंगलियां हरकत करती थी, जिधर जिधर आपकी उंगलियां झुक जाती उधर आसमान का चांद भी झुक जाया करता था या रसूल अल्लाह। आप उसको क्या आपको ये हालात अभी आपको मालूम है। आपके बचपने में कभी आप बात करते थे तो ऐसा लगता था आप जान से बातें करते थे या रसूल अल्लाह। क्या आपको इसकी खबर है मेरे आका मुस्तफा करीम से? जब हज़रत अब्बास ने ये पूछा था, मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, मेरे आका ने कहा था, ऐ मेरे चचा, ये तो मेरे पैदाइश के बाद के हालात हैं, ये तो मेरे पैदाइश के बाद के हालात हैं। चचा जान, मैं जब अपनी माँ आमना के शिकम में था, मेरी उम्मत के आमाल को, मेरी उम्मत के आमाल लौहे महफूज पर लिखे जा रहे थे। चचा जान, तो फरिश्ता जो मेरी उम्मत के आमाल को लौहे महफूज पर लिख रहा था, उसके कलम की चरचराहट को मैं अपनी माँ के कब्र से सुना करता था, मैं अपनी माँ के कब्र से सुना करता था। और सिर्फ यही तक नहीं, बल्कि आका फरमाते हैं सिर्फ सुना नहीं करता था, बल्कि जिस उम्मती का अमल लिखा जा रहा था, मैं अपने माँ के शिकम में रह करके अपनी उस उम्मती को देखता भी था, उस उम्मती को देखता भी था। यही वजह है आशिकों का इमाम कहते हैं दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, गाने लाले करामत पे लाखों सलाम, गाने लाले करामत पे लाखों सलाम। वो ज़बान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम।